السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سید آل احمد رضوی لکھتے ہیں کہ یہ اوائل 1933 کا ذکر ہے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ آریہ سماج حیدرآباد سندھ کے سیکٹری نتھو رام نے تاریخ اسلام کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سخت دریدہ ذہنی یعنی گستاخی کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں نے شدید احتجاج کیے، جلسے کیے، جلوس نکالے۔ مولانا عبدالحمید سندھی اور دوسرے مسلمان لیڈروں نے نتھو رام کے خلاف حیدرآباد میں استغاثہ دائر کیا۔ نتھو رام پر مقدمہ چلا۔ حکومت نے کتاب کو ضبط کر لیا اور ملزموں کو معمولی جرمانے کے ساتھ 1 سال کی قید سنا دی۔ ملزم نے جیوڈیشنل کمشنر کی عدالت میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی۔ عدالت سے اس کی ضمانت بھی منظور ہو گئی۔ مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کے جذبات بہت مشتعل تھے، جو کہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں تھے۔ غازی عبدالقیوم نے نتھو رام کی خرافات کا ذکر سنا تو ان کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھی۔ رائے کمال اس واقعے کی صراحت یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سننے پر غازی عبدالقیوم شہید نے پوچھا کہ سندھ میں اس قدر مسلمان ہیں، مگر اس بد زبان کو کسی نے نہیں پوچھا کہ سرکار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی تجھے کس طرح جرأت ہوئی؟ کیا ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں؟ اس کے بعد غازی عبدالقیوم نے کہا کہ میرے پاس چھوٹا چاقو ہے، میں اسے توڑتا ہوں اور اس مردار کے لیے ایک بڑا چاقو خریدوں گا۔ چاقو خریدنے پر شہباز محبت نے اپنی رفیقہ محترمہ سے کہا کہ میں نے یہ تیز دھار آلہ خاص نتھو رام کے لیے حاصل کیا ہے۔ یعنی عبدالقیوم نے اپنی رفیقہ حیات سے کہا کہ میں نے یہ تیز دھار آلہ نتھو رام کے لیے خریدا ہے، دعا کرو اللہ مجھے اس عدالت ہی میں ملوائے اور میں مردود مذکور اور اس کے کارندوں کو بتا دوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس میں یادہ گوئی کا فیصلہ انگریز کی عدالت سے نہیں، کسی غیرت مند مسلمان کے خنجر کی نوک سے ممکن ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عبدالقیوم نے جو بعض دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدالت میں نتھو رام کے قریب بیٹھا ہوا تھا، چاقو نکالا اور نتھو رام کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ نتھو رام چلایا کہ ایک اجنبی شخص آگے بڑھا اور حملہ آور کو پکڑ لیا، مگر عصمت نبی کا محافظ غصے میں تھا۔ اس نے خود کو چھڑا کر اپنا چاقو مردود مذکور یعنی نتھو رام کے پیٹ میں اتار دیا۔ نتھو رام بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ مضروب کی حالت نازک تھی۔ اس کو سول ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن علاج معالجے سے قبل ہی وہ فنا فی النار یعنی اس کی موت ہو گئی۔
غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ تعالی نے اس بد زبان گستاخ کو عین دوپہر کے وقت کمرہ عدالت میں کیفر کردار تک پہنچایا اور پولیس کے سامنے فرمایا کہ نتھو رام کو میں نے نہایت سوچ سمجھ کر قتل کیا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ جب غازی عبد القیوم نے نتھو رام کو کمرہ عدالت میں قتل کیا تو ایک جج جس کا نام اوسالون تھا ڈائز سے اترا، غازی پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور تحکمانہ انداز میں بولا، تم نے اس کو مار ڈالا؟ ہاں اور کیا کرتا، غازی نے جرأت سے جواب دیا اور پھر کمرہ میں آویزاں جارج پنج کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ تمہارے بادشاہ کو گالیاں دیتا تو تم کیا کرتے؟ تم میں غیرت ہوتی تو تم اس کو قتل نہ کر ڈالتے۔ پھر انتہائی حقارت سے نتھو رام کی لاش کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اس خنزیر کے بچے نے میرے آقا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کی یہی سزا ہے۔ یعنی کمرہ عدالت میں بتایا کہ اگر یہ تمہارے جو بادشاہ کی تصویر ہے، اگر اس کی یہ گستاخی کرتا تو تم انہیں ضرور قتل کرتے، اور میں کیسے نہ قتل کروں، اس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ بعد ازاں مجسٹریٹ کے روبرو جرأت مندانہ بیان قلم بند کرواتے ہوئے فرمایا، اس شخص نتھو رام نے میرے آقا کو گالیاں دی تھی، میرے ہوش و حواس بالکل بجا ہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اقبال قتل کے لیے بالکل مجبور نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھ پر کوئی دباؤ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اسے میرے خلاف بطور شہادت استعمال کیا جائے گا۔ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن وہی تھا جس دن میں نے نتھو رام کو جہنم رسید کیا۔ اس سے آگے کا حال سید آل احمد رضوی لکھتے ہیں کہ غازی عبد القیوم کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اقبال جرم سے انہیں روکا، مگر غازی عبد القیوم نے انکار کر دیا۔ آخر عدالت نے غازی کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ یہ حکم سنا تو غازی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ، اور بڑے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موت کی سزا ملی۔ یہ ایک جان کیا چیز ہے، میرے پاس لاکھوں جانیں ہوتی تو میں وہ بھی ناموس رسالت پر نچھاور کر دیتا۔ غازی عبد القیوم فیصلہ سن کر جیل چلے گئے۔ مسلمانوں نے ان کی جان بچانے کی کوششیں کی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا ایک وفد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں لاہور آیا اور ان سے درخواست کی کہ غازی کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے میں وہ اسرائیل سے ملاقات کریں اور اپنے رسوخ کو کام میں لائیں۔ وفد کی بات سن کر علامہ نے چند ثانیے یعنی چند سیکنڈ سوچا، پھر بولے، کیا عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ ارکان وفد نے کہا، اس نے ہر موقع پر آپ نے کیے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کھلے بندوں کہتا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے، مجھے پھانسی سے بچانے کی کوشش مت کرو۔ علامہ اقبال نے وفد کی بات سنی تو کہا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے
تو اس کے اجر و ثواب کی راہ میں کس طرح حائل ہو سکتا ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایسے شخص کے لیے وائسرائے کی خوشامد کروں جو زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید؟ کہتے ہیں علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید اور غازی عبد القیوم کے واقعات سے متاثر ہو کر یہ شعر کہے تھے: نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں؟ حرف لا تدعو اللہ الہا آخر۔ اشر عطا عدالت کے روبرو غازی کے بیان کو یوں نقل کرتے ہیں کہ جب تک ایک کلمہ گو مسلمان موجود ہے اور اس کے سینے میں ایمان افروز دل موجود ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بددہن اس کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور اس کی نظروں کے سامنے زندہ رہ پائے۔ غازی عبدالرشید نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے نتھورام کو قتل کیا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہے۔ اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں رہا ہونے کے بعد ہر اس شخص کے خلاف جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا یہی کاروائی عمل میں لاؤں گا جس کا مظاہرہ میں نے نتھورام کو جہنم واصل کرنے میں کیا۔ رائے کمال لکھتے ہیں کہ 31 اکتوبر کو حسب توقع غازی عبد القیوم کو کراچی کی عدالت سے سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا۔ آپ نے موت کی سزا نہایت صبر و تحمل اور خندہ پیشانی کے ساتھ سنی۔ جج اور جیوری کے منصفانہ فیصلے پر شکر ادا کیا اور بڑے سکون کے ساتھ کٹہرے سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ 14 اکتوبر کی صبح 10 بجے غازی عبد القیوم رحمت اللہ تعالی سے ان کے رشتہ داروں کی ایک ملاقات ہوئی۔ غازی موصوف بوقت ملاقات قرآن حکیم میں محو تھے اور بے حد حشاش بشاش نظر آئے۔ والدہ محترمہ نے فرمایا: بیٹا میں خوش ہوں کہ تم نے ناموس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اگر کچھ خیال ہے تو صرف اتنا کہ اگر تمہارے دل میں یہ جوش قربانی تھا تو تمہاری شادی جس کو قلیل عرصہ ہوا نہ کرتی۔ غازی صاحب فقط ایک لحظہ رہ کر فرمانے لگے: ماں، جو لوگ رات کو شادی کرتے ہیں اور صبح مر جاتے ہیں وہ بھی تو ہے نا۔ والدہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کے لیے کہا۔ حضرت قبلہ غازی صاحب نے نہایت خشوع اور خضوع سے بتعمیل حکم سب کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے جملہ لواحقین کو تلقین صبر کی اور فرمایا کہ یہ جان ناتواں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نثار ہو جائے اور میں شہید کر دیا جاؤں تو آپ نہایت صبر اور حوصلے سے کام لیجئے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے ایک آنسو بھی بہایا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سے دامن گیر ہوں گا۔ ازاں بعد تمانیت قلبی سے السلام علیکم کہہ کر آپ اپنے محبوب ترین مشغلہ دوامی تلاوت کلام اللہ العزیز میں مشغول ہو گئے۔ یا الہی،
اس اسیر خستہ جان کو دار پر درویش دیدار احمد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھے غازی عبد القیوم، جنہوں نے ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا اور رہتی دنیا کو بتا دیا کہ آج بھی شمع رسالت کے پروانے زندہ ہیں۔ جو بھی ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے گا، اور جو انگلی اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو زبان اٹھے گی اس زبان کو گدی سے پکڑ کر نکال دیا جائے گا۔ آئیے اور آگے سنتے ہیں دوسرے غازی کی داستان۔ غازی عبداللہ شہید رحمت اللہ تعالی۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی کے بعد صوفی عبداللہ شاید وہ دوسری خوش نصیب ہستی ہیں جسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ کو واصل جہنم کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ زنگی ایک صاحب شوکت و حشمت حکمران تھے، اور صوفی عبداللہ ایک فقیر اور درویش جو کپڑا بن کر اپنی گزران کرتے تھے۔ صوفی عبداللہ پیشے کے لحاظ سے ایک معمولی جلاہے تھے، مگر دنیائے صدق و صفا میں جس سکے کی مانگ ہے اس سے صوفی عبداللہ کا دامن بھی یقیناً اتنا ہی مالا مال تھا جتنا صدیوں پہلے بادشاہ وقت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی کا۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نظر التفات نے ایک فقیر بے نوا کو شاہ وقت کے برابر لا کھڑا کیا۔ جس طرح خواب میں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ زنگی دیکھو، دو کتے سرنگ کھود کر میری قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جلد مدینے پہنچو اور ان کتوں کی خبر لو۔ صدیوں بعد تقریباً ایسے ہی کام کے لیے پورے بر صغیر کے مسلمانوں سے ایک فقیر بے نوا کو چنا گیا، اور خواب میں اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان عطا کیا گیا کہ عبداللہ جاؤ، فلاں گاؤں جاؤ، وہاں پہنچو اور میرے شاتم کی خبر لو۔ صوفی عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، عبداللہ، یہ مرتد مجھے دکھ پہنچا رہا ہے، اس کی زبان بند کر دو۔ اتنا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صوفی عبداللہ کی آنکھ کھل گئی جس وقت اسے بیس صد افتقار مہم کے لیے دربار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملا، تو اس وقت ان کی عمر 30-32 سال سے متجاوز یعنی زیادہ نہ تھی۔ اس واقعے کی تفصیل پروفیسر افضل حسن یوں نقل کرتے ہیں کہ غازی صوفی عبداللہ کا تعلق جلاہا قوم سے تھا۔ وہ موضوع پٹی تحصیل و ضلع قصور کا رہنے والا تھا۔ چک نمبر 24 تھانہ خان کا ڈوگراں تحصیل و ضلع شیخوپورہ میں اس کا پیر خانہ تھا۔ مذکورہ چک کی ملحقہ آبادی چک نمبر 24 چھوٹی میں ایک بدبخت
نور محمد کہلو رہتا تھا، جو قریب کے ایک گاؤں ہرنالہ کی ایک عورت کے دامے فریب میں پھنس کر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ مذکورہ عورت سے شادی کرنے کی خاطر مرتد ہو کر اس نے سکھ مذہب اختیار کر لیا اور چل چل سنگھ تام رکھ لیا۔ چل چل سنگھ نے حق کو کیا چھوڑا، اس کے اندر بھری ہوئی خباثتیں بہر امڑ آئی۔ سکھوں کے اکسانے پر وہ جگہ جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دریدہ دہنی یا وہ گوئی کرنے لگا، یعنی گستاخیاں کرنے لگا۔ گاؤں کی تقریباً ساری آبادی سکھوں پر مشتمل تھی، جو بے حد مالدار، ثروت مند، خوشحال اور حکومت میں اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ ادھر مسلمانوں کے صرف چند گھر ہی آباد تھے، یعنی اس گاؤں میں، وہ بھی ضعیف و نادر اور نہایت کمزوری اور غریبی کی حالت میں تھے، اور سکھوں کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر بالکل بھی استطاعت نہ تھی۔ جب صوفی عبداللہ کو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا تو وہ اٹھا اور کسی کو بتائے بغیر مرتد اور مردود سکھ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چلا جا رہا تھا۔ اسے نہ سکھوں کی کثرت اور طاقت کی پرواہ تھی اور نہ اپنی بے چارگی اور کم مائیگی کا احساس و خیال۔ بس ایک ہی دھن اس کے سر پر سوار تھی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بجا لائے اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ صوفی عبداللہ اسی دھن میں کھویا ہوا سکھوں کے اس گاؤں میں جا پہنچا۔ صبح کا وقت تھا۔ چل چل سنگھ کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ گاؤں سے بہر کنویں پر ہے۔ صوفی عبداللہ نے کنویں کا رخ کر لیا۔ چل چل سنگھ کنویں پر بیٹھا تھا۔ بہت سے سکھ قریبی کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ غازی عبداللہ نے اس کے پاس جا کر پوچھا، مجھے چل چل سنگھ سے ملنا ہے۔ ادھیڑ عمر کے ایک سکھ نے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے بیٹھا ہے۔ پس عبداللہ بجلی کی سی تندی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ چل چل سنگھ اس ناگہانی افطار سے سنبھلتا، صوفی عبداللہ نے اسے لٹا کر چھری اس کی گردن پر پھیر دی۔ چل چل سنگھ خاصا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ تھا، لیکن ادھر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کار فرما تھی، لہذا اس کی مضبوط گردن دیکھتے ہی دیکھتے کٹ گئی۔ غازی عبداللہ نے چھری زمین پر رکھ دی اور خود بارگاہ عزی میں سجدہ ریز ہو کر خدائے وحدہ لا شریک کا شکر بجا لایا، جس نے اسے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی توفیق بخشی۔ پھر اٹھ کر بھاگ نہیں نکلا، بلکہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ جبکہ ایم حکیم ایڈوکیٹ نے اس واقعے میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جب عبداللہ نے چل چل سنگھ کو جہنم رسید کیا
تو اس کی چہیتی بیوی جس کے عشق میں اس نے سکھ مذہب قبول کیا تھا وہ بھی کام کر رہی تھی۔ عبداللہ نے اسے بھی للکارا تو وہ بھاگ نکلی، مگر عبداللہ نے اسے کچھ فاصلے پر جا لیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چل سنگھ کے قریب لا کر ذبح کر دیا۔ ایک عجیب عالم تھا۔ بدباطن چل سنگھ کی گردن کٹی پڑی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ قاتل چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر کسی سکھ کو اس کے قریب آنے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ سکھوں نے بھاگم بھاگ اس سانحے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس آئی تو اس وقت بھی غازی عبداللہ بے حد اطمینان سے چل سنگھ کی لاش کے قریب بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہ پولیس کے انتظار میں ہو۔ پولیس کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ حیران ہو کر سکھوں سے پوچھا، یہ اکیلا آدمی تھا اور تم ڈھیر سارے؟ تعجب یہ کہ چل سنگھ کو تم پھر بھی قتل ہونے سے نہ بچا سکے، بلکہ اس کے قریب آنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اس پر ان کا جواب اور بھی حیران کن تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ اکیلا کہاں تھا، اس کے ساتھ تو مصلح جم غفیر تھا، جس کی وجہ سے ہمیں نہ قتل سے پہلے اس کی طرف بڑھنے کی جرت ہوئی، نہ قتل کے بعد اس کے قریب بھٹکنے کی ہمت پڑی۔ جب غازی عبداللہ سے پولیس افسر نے دریافت کیا، کیا واقعی تمہارے ساتھ کوئی مسلح گروہ تھا، تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ غازی عبداللہ کو قتل عمد کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی کارروائی کی گئی۔ غازی و مجاہد کی طرف سے مقدمے کی پیروی شیخو پورہ کے معروف وکیل ملک انور مرحوم نے کی۔ غازی علم الدین اور غازی عبد القیوم کی طرح عبداللہ سے بھی کہا گیا کہ اقبال جرم سے انکار کر دو تو سزا سے بچ سکتے ہو، مگر عبداللہ کا جواب وہی تھا جو پہلے دو غازیوں اور شہیدوں کا تھا۔ اللہ اکبر! مگر عبداللہ کا جواب وہی تھا جو پہلے دو غازیوں اور شہیدوں کا تھا کہ اس طرح تم مجھے بارگاہ رسالت و نبوت میں حاضری سے محروم کرنا چاہتے ہو، جو مجھے ہرگز منظور نہیں۔ اور پھر یہ کہا، اور پھر اس جرم سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جسے میں نے خود کیا ہو، جس پر مجھے فخر و ناز ہے، اور جو میری مغفرت اور بخشش کے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ چنانچہ غازی عبداللہ رحمت اللہ تعالی کے نصیبوں میں چونکہ شہادت اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فوری حاضری لکھی تھی، اس لیے فیصلہ سنایا تو غازی کا چہرہ بشاشت سے چمک اٹھا، اور جب اسے پھانسی کے تختے کی جانب لے کر گئے تو وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو دوستو، یہ تھے غازی عبد القیوم اور غازی عبداللہ، جن کے ایمان افروز واقعات اور
جنہوں نے گستاخان رسول کے ساتھ جو رویہ اپنایا اور ان کو اس دنیا میں ہی دردناک سزائیں دی، اس کے تمام قصے اور واقعات اور ان کی جرت ایمانی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اور پیش کی گئی۔ دوستو، سچ یہی ہے کہ آج بھی 1450 1500 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر وہی عشق کی چنگاری آج بھی زندہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی گستاخی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں بھی اپنے نبی کا عشق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔